بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مجھ سے ملاقات کی غرض سے عزیزم شیخ جاوید حاضر ہوئے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ کچھ گزارشات اور ایس کے چینل کے حوالے سے پیش کیے جائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں نوجوان دین پھیلانے کی نیت سے جو ہے وہ انہوں نے چینل شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت ہم ذوالقعدہ شریف کے آخری عشرے میں سانس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ ذی الحجہ شریف کے مہینے کی شان یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ بقرعید یعنی قربانی کے ایام بھی ہے، اسی میں ایام تشریق بھی، ایام النحر بھی، اور خاص طور پر ذی الحجہ شریف کی جو 10 راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم قرآن مقدس میں یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد 10 راتوں کی فجر بھی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں مطلقاً فجر ہے، بعض کہتے ہیں کہ 10ویں رات کی فجر ہے۔ بہرحال لیکن ولیال عشر کہہ کر کہ 10 راتوں کی قسم، تو اس سے مراد اتفاقی طور پر یا جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں جو ذی الحجہ شریف کی 10 راتیں کہلاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ناظرین کہ جن راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں یاد فرمائے ان راتوں کی شان کیا ہوگی، اور چونکہ دن جو ہوتے ہیں وہ رات کے تابع ہوتے ہیں، تو جو برکتیں راتوں کی ہوگی وہ برکتیں دن کو بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے تو ان 10 راتوں کو عبادت میں صرف کریں، ہو سکے تو کچھ ان راتوں میں قیام بھی کریں، یعنی کچھ نوافل پڑھیں، عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اگر راتوں کو رات بھر ہم عبادت نہیں کر سکتے یا رات کا اکثر حصہ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ مبارک راتوں کی عشاء جماعت سے پڑھ لیں اور فجر جماعت سے پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری رات کو عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ پھر ہو سکے تو ان راتوں میں دعا کریں، کیونکہ اکثر حاجی ان راتوں میں عبادت میں، یا چونکہ یہ ایام الحج ہوتے ہیں تو ان راتوں میں کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنے والا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے والا، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کرنے والا، روزوں کا اہتمام کرنے والا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے امید کرتے ہیں کہ آپ ان راتوں کا خیال کرتے ہوئے، ان راتوں میں یہ انعام کی راتیں ہیں اور ان راتوں کی بڑی برکتیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو شخص صدقہ دے، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ہدیہ دینے کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان دنوں جو صدقہ دے گا تو گویا کہ اس نے حرمین شریفین میں قربانی کے لیے جانور روانہ کیے۔ اسی طرح اگر کوئی ان دنوں کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں، ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ عام طور پر یہ پسندیدہ عمل ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو چاند دکھنے سے لے کر کے جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز تک، اور جو قربانی کرتے ہیں تو چاند دکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک ان کے لیے مستحب پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں اور جو ہے وہ حجامت نہ بنوائیں، اسی طریقے سے خط وغیرہ نہ بنوائیں داڑھی کا،
ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس پر کافی عمل ہو رہا ہے، کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے یہ، لیکن البتہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان 1 ذی الحجہ سے 10 تک یا قربانی تک جو ہے وہ یہ حضرات جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، تو اسی میں ان کی داڑھی بڑھ جاتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ جب 10-11 دن میں داڑھی بڑھ جائے تو آگے کچھ اور بڑھا کر کے داڑھیوں کا بھی اہتمام کر لیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو ہے صاحب نصاب بنایا یعنی دولت مند بنایا ہے تو آپ قربانی بھی کریں، قربانی کا اہتمام بھی کریں، لیکن قربانی کے اہتمام میں ان چیزوں کا خیال کریں آپ کہ قربانی کے درمیان آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے وہ اہل ملک کو یا کسی ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ ان چیزوں کا خیال بھی کریں، قربانی بھی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، گندگی ہے یا راستوں کے اندر تکلیف دہ چیز ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔